بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے ایک غیر محرم عورت نہیں ہو سکتی، تو کیا پیر بھی تو غیر محرم ہے؟ تو کیا پیر عورت کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ کیا ان کا پردہ لازم نہیں؟ اور عورت کی بیعت اور اس سے بات چیت کیسے ممکن ہے اور اس سے فیض کیسے لے سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے بیعت کے بارے میں قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں۔ یہ سورۃ فتح آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں تجھ سے سوائے اس کے نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔ ہاتھ اللہ کا ہے، اوپر ہاتھ ان کے جس نے عہد توڑا، سوائے اس کے نہیں کہ عہد توڑا اوپر جان اپنی کے، اور جس نے وفا کی ساتھ اس چیز کے کہ عہد کیا ہے اوپر اس کے، اللہ پس شتاب کر دے گا اس کو ثواب بڑا۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ تحقیق راضی ہوا اللہ مومنین سے جس وقت کے بیعت کرتے تھے تجھ سے نیچے درخت کے، پس جانا جو کچھ بیچ دلوں ان کے تھا، پس اتاری تسکین اوپر ان کے اور ثواب دیا ان کو فتح نزدیک۔ اب دیکھیں، ان دونوں آیت مبارکہ سے بیعت کا مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، انہیں بہت بڑا اجر و ثواب اور تسکین عطا کر دوں گا اور بہت جلد فتح سے سرفراز فرماؤں گا۔ اب بزرگان دین سے بھی بیعت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ آج کل لوگ دنیاوی کاموں کے لیے مرید ہوتے ہیں اور جو بیعت کا اصلی مقصد ہے اس سے وہ رہ جاتے ہیں۔ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آئیں مسلمان عورتیں بیعت کرتی ہوں اوپر اس بات کے کہ نہ شریک کریں ساتھ اللہ کے، کسی چیز کو چوری اور زنا نہ کریں، نہ جھوٹ بولیں، نہ اولاد کو قتل کریں، اپنے ہاتھ پاؤں سے آپ کی نافرمانی نہ کریں، بیچ کسی حکم شرع کے، پس بیعت قبول کر ان سے اور بخشش مانگ واسطے ان کے اللہ سے، تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں، یہ جتنے بھی گمراہ عالم یا جو ان پڑھ ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورتیں بیعت کر سکتی ہیں، یا یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت کا پیر تو اس کا خامد ہی ہوتا ہے، اسے بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پیروں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ اچھا کھانا کھانے کے لیے عورتوں کو مرید کرتے ہیں۔ یہ ایک مثل مشہور ہے کہ وڈیاں دا پیر بھوکا نہیں ماردا، یا اور کئی قسم کے یہ الٹے پلٹے سوال کرتے ہیں۔ اب اگر غور سے دیکھیں تو ان کے سوالات کا عقل و علم یا قرآن و حدیث سے کوئی دور دور سے بھی تعلق ہے۔ یہ سراسر حماقت اور لا علمی کے سوال ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پیر و مرشد کی تعریف کو ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرا، بیعت کو صرف رواج سمجھتے ہیں
جبکہ بیعت کا مقصد نور ایمان حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کی خاطر مرشد کامل سے بیعت کر کے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جس فیض و برکت اور نور ایمان کی ضرورت مرد کو ہے، اس کی عورت کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ قبر و حشر کا حساب سب کا ہوگا۔ جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج آدمیوں پر فرض ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ جس طرح آدمی بزرگوں سے تعلق کر کے بزرگی کو پہنچے، اسی طرح عورتوں کو بھی مراتب نصیب ہوئے، جیسے مائی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیں، یہ جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ پیر بھی تو غیر محرم ہوتے ہیں، تو یہ عورت کے ساتھ بات چیت کیسے کر سکتے ہیں، عورت کی بیعت اور وہ فیض و برکت کیسے لے سکتی ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، اور اولیاء کرام کا کوئی فعل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ صرف ناسمجھی کا چکر ہے، لوگ مطالعہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ ان کے دلوں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کو بیعت کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت کیا، یہ ثابت ہے۔ اب دیکھیں، جن عورتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا، ان سے نکاح نہیں کیا۔ جن کو بیعت نہیں کیا، ان سے آپ نے نکاح کیا۔ اب دیکھیں، جن عورتوں کو بیعت کر لیا جاتا ہے، وہ بیٹیوں کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیعت کیا ان سے نکاح نہیں کیا، اور جن سے نکاح کیا ان کو بیعت نہیں کیا، کیونکہ جن عورتوں کو بیعت کی کر لیا جائے وہ بیٹیوں کے زمرے میں آتی ہیں، اور پیر و مرشد ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ اب باپ بیٹی کے لیے غیر محرم تو نہیں ہوتا، باپ اور بیٹی کا تو رشتہ ہی بہت پاک صاف ہوتا ہے۔ اب دوسرا دیکھیں، اولیاء کرام میں بھی آج تک جن عورتوں کو انہوں نے مرید کیا ان سے نکاح نہیں کیا، اور جو ان کی بیویاں تھیں اولیاء کرام نے ان کو اپنا مرید، ان کی بیعت نہیں کی۔ اب دیکھیں، یہ جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ فیض و برکت کیسے لے سکتی ہے، وہ بیعت کیسے کر سکتی ہے، وہ بات چیت کیسے کر سکتی ہے؟ اب جو عورت کا اپنے پیر سے تعلق ہے وہ روح کا تعلق ہے، جو پیر و مرشد سے جو فیض و برکت اسے ملنا ہے وہ اس کی روح کو ملنا ہے، اس کی روح کو فائدہ پہنچنا ہے، اس کی جو روح کے مراتب بلند ہونے ہیں۔ اب اولیاء کرام میں یہ راج ہے، اگر کوئی عورت پردے کا خاص خیال رکھتی ہے، وہ اپنے پیر کے سامنے نہیں بیٹھتی، وہ بیعت ہونے کے وقت بھی وہ بیٹھنا نہیں چاہتی، تو وہ کسی دیوار کی اوڑ میں بیٹھ جائے، جہاں پر آواز کی کراسنگ ہو، آواز آتی جاتی ہو، وہ پیر ان کو مرید کر لیں گے، ان کو ذکر و فکر، ان کو تعلیم بتائیں گے، تو وہ بعد میں وہ ذکر و فکر اور اس تعلیم پر عمل کرے گی تو اس کو اسی طرح فیض و برکت نصیب ہوگا، کیونکہ روح کا تعلق پیر سے ہوتا ہے، اور جو پیر و مرشد سے فیض و برکت ملنا ہے وہ روح کو نصیب ہونا ہے، وہ روح کو فائدہ پہنچنا ہے، روح کے ہی مراتب بلند ہونے ہیں۔ اب جو اولیاء کرام جن عورتوں کو مرید کرتے ہیں وہ ان کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے، بلکہ اپنا رومال یا کوئی کپڑا ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر وہ ان کو مرید کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت پردے کا خاص خیال رکھتی ہے، وہ بالکل لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کے سامنے بیٹھ کر مرید ہو، وہ کسی دیوار کی اوڑ میں بھی وہ مرید ہو سکتی ہے، یہ اولیاء کرام میں رائج ہے۔ دیکھیں، جن عورتوں کو مرید کر لیا جائے وہ بیٹیوں کے زمرے میں آتی ہیں، پیر ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اب سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مبہم رہے ہو تو وہ پھر آپ سوال کر دیں، انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عقل عطا فرمائے، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے، قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.